موضوع الدرس في معتقدات الباطلة المشركين وأهل الكتاب والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال البحيرة التي يمنع درها للتواغيت فلا يظلها أحد من الناس. حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ کافر جس جانور کا نام بحیرہ رکھتے تھے اس کا معنی یہ تھا کہ اس کا دودھ نکالنا جو ہے وہ بند کر دیتے تھے کہ یہ دودھ جو ہے خالص ہمارے بتوں کا ہے، انسانوں میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو نکالیں. والصائبۃ کانوا یصیبونھا لآلہتہم لا یحمل علیہا شیء. اور صائبہ اس جانور کو کہتے تھے کہ جس کو اپنے خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ بھی اب اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، اب اس سے کوئی بار برداری نہیں ہوگی. قال وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان اول من سيب السوائب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے عمرو بن عامر الخزاعی جو ہے وہ اپنی آنتیں اس کی گھسٹ کھینچ رہا ہے جہنم کے اندر، اور یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے یہ صائبہ کی اصطلاح نکال کے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے تھے. والوسیلۃ، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ الناقۃ والبکر تبکر فی اول نتاج الابل ثم تثنى بعد بانثى وكانوا يسيبونها لتواغيتهم ان وصلت احداهما بالاخرى ليس بينهما ذكر. وسیلہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جو اونٹنی پہلی دفعہ یعنی اونٹ جی میں نر پیدا کرے، اس کے بعد پھر اونٹنی پیدا ہو تو یہ دونوں کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر کہ بھی پہلے نر ہے پھر مادہ ہے، درمیان میں کوئی نر نہیں ہے. واللحام،
اور ہم کہتے تھے فَهَلَ الْإِبْلِ يَضْرَبُ الضَّرَابَ الْمَعْدُودُ فَإِذَا قَضَى ضَرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلتَّوَاغِيثِ وَعَفُوهُ عَنِ الْحَمَلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمُّوهُ الْحَامِي. اور حامی انہوں نے اس جانور کو رکھا تھا کہ جو چند دفعہ یعنی اونٹنیوں سے ملا ہو اس کے بعد نہیں. فَإِذَا قَضَى ضَرَابَهُ جب وہ اپنی ایک خواہش پوری کر لے وَدَعُوهُ لِلتَّوَاغِيثِ وہ بتوں کے نام پہ اس کو چھوڑ دیتے تھے وَعَفُوهُ عَنِ الْحَمْلِ پھر اس کے بعد کوئی بار برداری نہیں کی جاتی تھی. کہتے تھے کہ یہ اب بتوں کے نام پہ اس کا نام حامی انہوں نے رکھا تھا. وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِي مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بِهِ. ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ لِي أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قال سمعت سعيدا يخبر بهذا قال وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن الهاد ابن شهاب عن سعيد النبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم اراد البخاري ان يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري كذا حكاه شيخنا ابو الحجاج المزي في الاطراف والسكت ولم ينبه عليه وفيما قاله الحاكم نظر. فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير رحمه الله رواه من حديث ليس بن سعد عن ابن الهادي عن الزهري نفسه والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن ابي يعقوب ابو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يهدم بعضها بعضا ورأيت أمرا يجر قصبه وهو أول من صيب الصوائب. تفضل بالبخاری رحمہ اللہ. حضور نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کی آگ ایک دوسرے کو جلا رہی ہے اور اس میں نے عمر کو دیکھا عمر بن عامر کو جو اپنی آنتیں کھینچتے ہوئے جہنم میں پھر رہا تھا. اور یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے ہیں. تفضل بالبخاری رحمہ اللہ تعالی. وقال ابن جرير حدثنا حناد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث النبي صالح النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول لأقسم بن الجون ويا أقسم رأيت عمر بن لحي بن كمال بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أقسم تخشى أن يضرني شبه يا رسول الله. فقال رسول الله لا إنك مؤمن وهو كافر. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اقسم ابن الجون کو فرمایا کہ یا اقسم بات سنو میں نے دیکھا ہے عمر ابن لحی ابن کمات ابن خندف کو کہ وہ اپنے آنتیں کھینچتے ہوئے چل رہا ہے جہنم میں. فما رأيت رجلا اشبہ برجل منک به ولا به منک. حالانکہ بالکل تیری شکل تھا میں نے اتنا مشابہت دیکھی ہے کہ بے عین ہی وہ تیری شکل کا آدمی تھا. فقال اقسم تو حضرت اقسم نے عرض کیا کہ یا سننا چونکہ میری شکل اس سے ملتی ہے کیا یہ بات مجھے تو نقصان نہیں دے گی قیامت میں کہ میری شکل اس جیسی ہے. فقال رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں کوئی نقصان نہیں. انک مومن وہو کافر تم ایماندار ہو وہ کافر ہے.
شکلیں ایک دوسرے جیسی ہوتی ہیں، قد ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں. انہو اول من غیر دین ابراہیم علیہ السلام، یہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیم علیہ السلام میں تبدیلی پیدا کی، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے توحید والے دین کو چھوڑ کے یہ بت پرستی اور بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے شروع کیے. وہ بحر البحیرۃ سیب الصائبہ وحما الحامی ثم رواہ عن حناد ان ابدت ان محمد بن عمرو النبی صلی اللہ علیہ نبی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوه او مثله ليس هذان الطريقان في الكتب. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن مجمع قال حدثنا ابراهيم الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول من سيب السوائب وعبد الاصنام ابو خزاعة عمرو بن عامر وانی رأيت يجر امعاءه في النار. تفضل لي احمد هذا وجه امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑنے کی رسم اور بتوں کی عبادت کرنے والا جو ہے ابو خزاعہ عمرو بن عامر ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنی آنتیں کھینچتے ہوئے چل رہا ہے. وقال عبد الرزاق انبانا مالک زید بن اسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف اول من سیب السوائب، سب سے پہلے جس نے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے، وَأَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور سب سے پہلے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل ڈالا. قالوا ومن هو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال عمرو بن لحی اخو بنی کعب لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذى رائحته أهل النار. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے بتوں کے نام پہ چھوڑا اس کو میں نے دیکھا جہنم میں وہ اپنی آنتیں کھینچ کے چل رہا ہے اور اس کی بدبو اتنا ہے کہ جہنم والے بھی بدبو سے تنگ آ گئے. وَإِنِّي لَأَعْرِفُ أَوَّلَ مَنْ بَحَرَ الْبَحَائِرَ فَقَالُوا وَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال رجل من بنی مدلج، آپ نے فرمایا بنی مدلج کا ایک آدمی ہے. کانت لہو ناقتان، اس کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں. فجدع آذانہما، اس نے ان کے کانوں کو چیر ڈالا. وحرم البانہا، اس کے دودھ کو لوگوں پہ حرام کیا. ثم شرب البانہا بعد ذلك، پھر بعد میں خود پیتا رہا. فلقد رأيته في النار وهما يعظانه بأفواههما ويتعانه بأخفافهما، میں نے بھی اس کو جہنم میں دیکھا کہ وہ دونوں اونٹنیاں اس کو منہ سے کاٹ رہی ہیں اور پاؤں کے نیچے دبا کے چل رہی ہیں. فأبرهذا هو ابن لحی ابن کمعۃ احد الأوصاء خزاعۃ الذین ولوا البیت بعد جرہم، یہ ان لوگوں میں تھا کہ جنہوں نے بنو جرہم کے بعد اللہ کے کعبے کے جو سردار بنے تھے. اس وکان اول من غیر دین ابراہیم الخلیل، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیم الخلیل کو بدل ڈالا. وادخل الاصنام الى الحجاز، جس نے بتوں کو حجاز میں داخل کیا. ودعا الرعاء من الناس الى عبادتها والتقرب بها، اور لوگوں کو بلایا کہ اب ان کی عبادت کریں اور ان کی نظریں مانیں. وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الانعام وغيرها،
اور اس نے جانوروں کے اندر بھی اور کئی چیزیں نئی شریعت اپنی بنائی. کما ذکرہ اللہ تعالی فی سورۃ الانعام عند قولہ تعالی وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا الی آخر الآیات فی ذلک. تو اب سمجھیں کہ دو چار چیزیں ہیں جو ان آیات مبارکہ میں احادیث مبارکہ میں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دین اسلام جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی سائر الانبیاء دین ایک ہے. ہمیشہ یاد اصول دین ایک ہے، ان میں کوئی تغیر تبدل کوئی چھوٹا سا اختلاف بھی نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا، تین مسائل ہیں، اساس ہیں، اصول ہیں، بنیاد ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے ایمان بالالہیات، اللہ کی توحید پر ایمان. اور یہی توحید پر ایمان کی دعوت جو ہے ہر پیغمبر نے دی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب برحق. یہ دو ہو گئی. اور تیسرا یہ ہے کہ قیامت پر ایمان. یہ تین جو ہے نا یاد رکھو، یہ بنیاد ہے. اس کو علماء اہل سنت والجماعت اپنے مصطلحات میں کہتے ہیں الاصول الثلاثہ. وہ تین اصول، تین ستون، تین بنیادیں. یا یہ بھی کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، جن تین چیزوں پر ایمان لانا ہر حال میں فرض. تو ایک بات تو دماغ میں یہ بٹھا دیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ دین ایک ہے. حضرت نوح کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ نبوت و رسالت وہاں سے شروع ہوئی ہے. حضرت آدم خلیفہ تھے، احکام نہیں لائے تھے، نبی تو تھے. ابتداء رسالت جو ہے اول رسول، پہلا رسول جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام. اور آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم الانبیاء وشفیع المذنبین علیہ الصلاۃ والتسلیم. یہ دین ایک ہے، یاد رکھ لو، پکی بات سمجھ لو، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب ہوتا ہے یعنی شرائع یا فروع، اس میں اختلاف ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حکم تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے جیسے حالات تھے اس کے مطابق اللہ نے ان کو شریعت دی. لیکن اصول میں کوئی اختلاف نہیں. ایک بات یہ یاد. دوسری بات یہ یاد رکھو کہ سب سے پہلا شرک جو ہے وہ یہ بت پرستی ہے. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا. اور یہ بت کیا ہوتے ہیں یہ بھی یاد ہے. لوگوں کو دھوکا ہے جی وہ مشرک ہیں، بت پوجتے تھے، بت پوجتے تھے. تم انسان کو پوجو تو مسلمان ہو. عیسیٰ علیہ السلام تو بت نہیں تھے نا، حضرت عزیر علیہ السلام تو بت نہیں تھے.
ان کو بھی جو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے وہ بھی کافر ہیں، یا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھیں، الہ سمجھیں، وہ بھی کافر ہیں کہ حضرت علی بت ہیں۔ مسئلے کو سمجھے اور لوگوں کے دماغوں میں خلجان ہے، یا تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا میری اپنی برادری کے جو مولوی ہے وہ حق نہیں کہتا، اس کے وجوہات ہیں کہ وہ مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، سرداروں کے، وڈیروں کے، چودھریوں کے محتاج ہوتے ہیں، یا پھر وقت کی حکومت کے ٹولی ہوتے ہیں۔ ان کے کہنے پہ پھر فتوے بدلتے ہیں، احکام بدلتے ہیں، مسائل بدلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ سب سے پہلے بت پرستی تھی۔ بت پرستی جو ہے، یاد رکھو، یہ بھی دراصل اولیاء اللہ کی عبادت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جس کا ذکر قرآن میں ہے، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ 5 نام۔ ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ 5 نام۔ اچھا، خدا کی قدرت دیکھو، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی 5 تن کا چکر ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو تو کبھی 6 کیوں نہیں کہا آخر؟ یعنی اس وقت بھی 5 تھے، 5 تن، اب بھی 5 تن۔ اور یہ 5 جو تھے یہ اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، عباد صالحین میں سے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو اب ابلیس لعین کو موقع ملا انسانوں کو گمراہ کرنے کا۔ تو اس نے بزرگوں کی شکل بنا کے لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ بات شروع کی کہ یار ہم بدقسمت ہیں، بزرگ فوت ہوتے جا رہے ہیں، اللہ والے جا رہے ہیں، اور جب مدت گزرے گی لوگ بھول جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں، موت تو برحق کہلانی ہے۔ اس نے کہا تم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ ان کی تماثیل، ان کی شکل کے بت بنا کے اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، عبادت خانوں میں رکھ دو کہ جب تم جاؤ نماز پڑھنے کی ان کو زیارت کر دی۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا مشورہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مجسمے بنائے گا کون؟ ہم تو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میں بنوا دیتا ہوں۔ تو اس نے ان 4 بزرگوں کے مجسمے بنائے، بت بنائے، ان کی شکلیں بنائی، ڈمی بنائی، تمثیل بنائی، اور وہ بھی مسجدوں میں، معبدوں میں، گھروں میں رکھ دیے گئے۔ ان کو نہ سجدہ کرتے تھے، نہ ان کی کوئی عبادت کرتا تھا۔ وہ عبادت لوگ خدا کی کرتے تھے، لیکن ان کو جا کے زیارت کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب ایک نسل فوت ہو گئی، دوسری نسل آ گئی، پھر شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ بھئی یہ جو دیکھ رہے ہو نا بت جو تمہاری مسجدوں میں، گھروں میں ہیں، اصل تو یہ آلیہ ہیں، یہ خدا ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان میں وسیلہ واسطہ تو یہی ہے۔ تمہارے باپ دادا جو ہیں وہ آ کے ان سے کہتے تھے، ان کو درخواست کرتے تھے کہ مہربانی کر کے اللہ سے ہمارا یہ کام کرا دیں، کیونکہ ہماری زبانیں گندی ہوتی ہیں، ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ یہ بزرگ لوگ تھے، پاک لوگ تھے، مقدس لوگ تھے، انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، لہٰذا یہ ان کو کہتے ہیں، وہ اللہ کو کہتے ہیں۔
تو اب جناب ان کی عبادت شروع ہو گئی. جب لوگ آتے تو پھر ان کو بھی ہاتھ لگا کے چومتے, ان کے آگے بھی سجدہ کرتے, ان کے نام پہ بھی نظر نیاز چڑھاتی. یہ سارا شیطان ان سے کروا رہا تھا. یہ بہت بڑا ظالم ہے. جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ تمہارا دشمن ہے, ان الشیطان لکم عدو مبین, اور کھلا دشمن, اس لیے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کا شیطان اتنا بڑا ڈسا ہوتا ہے دشمن, جو کہ اللہ والوں سے تو ڈرتا ہے, وہی تو اس کو مارتے ہیں, وہی بھگاتے ہیں, وہی لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, شیطان کے جنگل سے نکالتے ہیں. تو ان کا یہ سب سے بڑا دشمن ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا ایسا دشمن ہے کہ ان کی زندگی میں بھی ان کو آرام نہیں کرنے دیتا اور مرنے کے بعد بھی ان کو چین نہیں دیتا. انہوں نے کہا جب تک اللہ والے زندہ ہوں ان کو وہابی کہہ کے پتھر مرواتا ہے. یہ وہابی ہیں, منکر رسول ہیں, گستاخ رسول ہیں, منکر اولیاء ہیں. اور دیکھو جی انہوں نے اپنی کتابوں میں کیسے حضور کی توہین کی ہے. اس طرح ان کے دلوں کو بھر کے اہل اللہ کو پتھر مرواتا ہے, ان کو نقصان پہنچاتا ہے, گالیاں دلاتا ہے, بدنام کرتا ہے. اور جب وہی بزرگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے قبروں میں سجدے کرواتا ہے کہ نہ ان کو زندگی میں آرام ملے نہ مرنے کے بعد آرام ملے. انہوں نے کہا یہ ایسا بدبخت ہے. اب دیکھیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ساری زندگی انہوں نے کام ہی دو کیے ہیں, ایک اللہ کی توحید شرک کے خلاف اور ایک شیعہ کے خلاف. اور اس نے ان کی موت کے بعد کیسا نعوذ باللہ لوگوں کو عبد القادر جیلانی کے قبروں پہ سجدے کروا دیے, ان کے نام پہ گیاری کے دودھ تقسیم کرا دیے, ان کے نام پہ بدعات کے تو مار باندھ دیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ بدلا دیتا ہے نا, اس نے صحیح عقیدہ پھیلا کے مجھے تکلیف پہنچائی تھی. تو یہ شیطان کے مختلف حربے ہوتے. ایک بہت بڑے عابد تھے, زاہد تھے, راہب تھے, اور بغیر کسی ضرورت کے وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آتے تھے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھئی جب میں باہر جاؤں گا, بازار میں جاؤں گا تو پھر ہر قسم کے لوگ ہوں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ خیر البقاء المساجد, سب سے اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے, اور شر البقاء الاسواق, اور سب سے بری جگہ بازار ہوتی ہے. تو وہ اس لیے احتیاط کرتا تھا کہ ضرورت کے لیے بس اپنے عبادت خانے سے نکلتا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ اپنے عبادت خانے میں رہتا, اور جو لوگ ان کو آتے ملنے کے لیے ان کو دعا کر دیتا, جو کہتے سن لیتا بس. لیکن عورتوں سے دور رہتا تھا, عورت کو اجازت نہیں تھی اس کے قریب آنے کی. کیونکہ یہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے یاد رکھو وہ عورت ہے. دو فتنے ہیں, دولت اور عورت. لیکن جہاں دولت بھی کام نہ کرے نا وہاں عورت کام کر جاتی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بڑی ناقص عقل ہے, ناقص دین ہے, لیکن بڑے بڑے عقل والے, بڑے بڑے ذہین لوگوں کو یہ اپنے تابع کر کے لگام ڈال دیتی ہے.
اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یغلبہن اللئیم و یغلبن الکریم، یہ عورت کی صفت ہے کہ بدماش اس کے اوپر سواری کرتا ہے، جوتے بھی مارتا ہے، ہر قسم کا کام بھی لیتا ہے، اور شریف آدمی کے سر پہ یہ سوار ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب ہم کمینے تو نہیں بن سکتے، شریف ہی بنیں گے، برداشت کرو۔ تو ایک دن اس نے شیطان نے لوگوں سے کہا یہ جو تمہارا بڑا بزرگ بڑا پھرتا ہے، بڑا اولیاء اللہ کہلاتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا ہے، کسی سے بابا یہ ایسی باتیں دکھانے کی، اندر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی اب اتنے عرصے سے دیکھو، نے کہا کمال کی بات کرتے ہو، اچھا آزمانا چاہتے ہو؟ نے کہا آزمانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک خوبصورت عورت تلاش کی جو اپنے وقت کی ایک یعنی مرکہ جمال تھی۔ اس عورت کو ابلیس نے راضی کیا کہ تمہیں اتنا انعام دیں گے، تم اس بزرگوں کو کسی طرح بہکاؤ اپنے راستے سے۔ اب جناب وہ جا کے حضرت کے اس عبادت خانے پہ گئی اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے پتا ہے کہ آپ عورتوں کو نہیں ملتے، عورتوں سے بات نہیں کرتے، عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن مجھے اتنا تو اجازت دے دینا کہ میں آپ کے عبادت خانے میں آپ کے کمرے کے علاوہ جو جگہ ہے یہاں عبادت کیا کروں، تاکہ آپ کی برکات جو ہے وہ مجھے حاصل ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے سامنے نہ ہو، باقی جہاں مرضی ہے عبادت کرو۔ اس نے وہاں جا کے عبادت کی۔ کبھی کبھی تو حضرت بھی دیکھتے کہ کمال ہے، یہ تو عبادت میں مجھ سے بھی بڑھ گئی، ساری ساری رات مصلے پہ کھڑی ہے، ہر وقت زبان پہ ذکر ہے، اور حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا چلو عام عورتوں کو تو میں اجازت نہیں دیتا لیکن اس کو اجازت دیتا ہوں۔ فرمایا پوچھا کیا غرض کیا ہے تمہاری؟ اس نے کہا غرض یہ ہے سچی پوچھو تو میں آپ پہ عاشق ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ مہربانی کریں۔ اس نے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تم اپنے والدین کو لے آؤ، وہ اپنی رضامندی سے تیرا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ انہوں نے کہا میرے والدین نہیں مانتے کہ ایک ملا فقیر جو پڑا ہوا ہے مسجدوں میں اس کو کون رشتہ دیتا ہے، اور بڑے لوگ ہیں امیر آدمی ہیں وہ یہ بات نہیں مانے، لیکن میں عاقلہ ہوں بالغ ہوں، میں جب خود نکاح کرتی ہوں آپ کو کیا اعتراض؟ نے کہا نہیں، حضرت نہیں مانے، اور اس کو آئندہ کے لیے اپنے عبادت خانے کے قریب آنے سے بھی منع کر دیا کہ خبردار اگر آئندہ قریب آئیں گے تو میں تمہیں یہاں سے زبردستی ہٹوا دوں گا۔ اب اس بدبخت نے کیا کیا؟ کسی اور آدمی سے زنا کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، وہ دودھ پیتے بچے کو لے کے جس دن عبادت کا دن تھا اور سارے لوگ جمع تھے وہ آگے چھپ کے بیٹھ گئی۔ حضرت نے جب تقریر کی وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا لوگوں اس بزرگ کی تقریر سے یہ دیکھو یہ اس کا بچہ ہے، میرے ساتھ ہی نہ کرتا رہا برا صاحب۔ اور لوگوں نے تو جناب پتھر مارنے شروع کر دیے اور منٹوں کے اندر اس کا عبادت خانہ اور گھر اور کمرہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اور ان کا بھی حلیہ بگاڑ دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا بندے خدا کے میری بات تو سنو۔ نے کہا کیا بات سنے؟ وہ بچہ لے کے سامنے کھڑی ہے، اس سے بڑی گواہی ہے؟ انہوں نے کہا بات تو سنو۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اب میری عزت تیرے حوالے ہے، اتنا تو میں ذلیل ہو گیا۔ تو انہوں نے فوراً بچے کی طرف انگلی کی اور کہا کہ فشہد، گواہی دو کس کے بیٹے ہو تم؟ انہوں نے کہا انا ولد الرائی، وہ جو جنگل میں بکریاں چلاتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ جب بچہ بول پڑا اب جناب وہ پھر پاؤں پہ گر گیا، سبحان اللہ حضرت معاف کرنا بڑی گستاخی ہو گئی، آپ تو واقعی پہنچے ہوئے ہیں کہ ہماری قوم ہے نا 1 منٹ میں زندہ باد 1 منٹ میں مردہ باد، یہ کیا؟ یہ قوم اللہ کا عذاب ہے،
یاد رکھیں پہلے قومیں گمراہ نہیں ہوتی، یہ تو عجیب کو ایک منٹ میں جس کو چاہے وہ زندہ باد ہو جاتا ہے. تو تم کون ہو زندہ کرنے والے زندہ باد؟ تم کون ہو کسی کو مارنے والے؟ یعنی اس نعرے میں بھی شرک ہے. زندہ کرنے والا خدا ہے، مارنے والا خدا کہہ رہے زندہ باد اور مردہ باد. ہمیشہ زندہ رہو گے یعنی کیا شیطان ہے ہمیشہ زندہ رہے گا؟ یہ آج مر جائے گا کیا موت تیرے ہاتھ میں ہے؟ مردہ باد کہنے سے مر جائے گا؟ ایک تماشا ہے لگا ہوا. اب انہوں نے جناب رات میں ان کا عبادت خانہ بھی تیار کر دیا. اللہ اکبر. تو شیطان نے ایسا تو ان لوگوں نے بعد میں جب بات ٹھنڈی ہو گئی تو پوچھا کہ حضرت یہ امتحان آپ پہ آیا کیوں؟ انہوں نے کہا میں عبادت کر رہا تھا، میری ماں بوڑھی تھی، ان کو پیاس لگی، وہ مجھے بلاتی نہیں اور میں اپنی عبادت پہ لگا رہا، گھنٹے گزر گئے. اس کے بعد میں گیا تو میں نے کہا اماں کیا کہتی ہو؟ اور میں نے کہا میں بلاتی تم نے جواب نہیں دیا، اللہ تمہیں کسی کجری کا سامنا کر رہا ہے. اس وہاں کی مجھے بد دعا لگی ہے، نہ میں نے زنا کیا ہے نہ میں نے گناہ کیا ہے. تو یاد رکھو یہ سب سے پہلے بتوں کی ایجاد جو شروع ہوئی ہے وہ ابلیس لعین سے ہے. یہ جو بت ہیں نا یاد رکھو کبھی لکڑی کے ہیں، کبھی پتھر کے ہیں، کبھی سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، پیتل کے ہیں، لوہے کے ہیں، اب تو خیر پلاسٹک کے بھی ہیں. بہت سارے ملکوں میں آپ جائیں نا جی، ہانگ کانگ جائیں، چائنا جائیں، سری لنکا جائیں، ملکوں میں جائیں، وہاں دکانوں پر پلاسٹک کے بنے ہوئے خدا بک رہے ہوتے ہیں. اچھا چونکہ خدا زیادہ ہوتے ہیں نا ان کی ٹانگوں میں رسی باندھ کے لٹکایا ہوا ہوتا ہے، جو پسند کرو وہ نکال کے دے دیتے ہیں. یہ نہیں جانا خدا لٹک رہے ہیں. ہوٹل میں مرغا لٹک رہا ہے، دکان پہ خدا لٹک رہا ہے. یاد رکھو یہ نہ اگر انہوں نے پتھر کی عبادت کرنی تھی تو پہاڑوں کی عبادت کرتے، اتنے چھوٹے سے پتھر کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سونے کی عبادت کرنی تھی، سونے کا ڈھیر سامنے رکھ لیتے، شکل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے جو شکلیں بنائی، اچھا شکلوں میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، شکل کے اندر 2 سر بھی ہیں، 4 سر بھی ہیں، 4 ہاتھ بھی ہیں. یہ مختلف شکلیں کیوں ہیں؟ کچھ انسانوں کی شکل ہے اور کچھ جو ہے حیوانات کی شکل ہے اور کچھ جو ہیں وہ سانپوں کی شکل میں ہیں اور کچھ جو ہیں ان کے تصورات میں وہ جو سیارات ہیں، مریخ ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، درو ہے، اس کی شکل ہے. یہ اس انداز میں ان کو گمراہ کیا گیا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ وہ جو چلا نا جی شرک بتوں کا، وہ پنجتن جو چلے وہاں سے، وہ چلتے 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 حجاز میں سب سے پہلے بت پرستی لانے والا یہ تھا. ورنہ حجاز میں تو پہلے کوئی تھا ہی نہیں نا. اب کچھ دین بقایا جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کچھ باقی تھا. اس لیے قریشی بھی کہتے تھے، مکے والے بھی کہتے تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی بھی کہتی تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اسی لیے ہم ابراہیم کے کعبے کی عبادت بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، کعبے کی تعمیر بھی کرتے ہیں اور حجر اسود کو بھی ہم چومتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے مناسک کے مطابق ہم لبیک بھی پڑھتے ہیں، احرام بھی باندھتے ہیں، مینا بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی جاتے ہیں، عرفات بھی. ہم تو بالکل ابراہیمی ہیں اور دین ابراہیم پہ ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین.
اللہ نے فرمایا ظالموں، تم یہودی جو دعویٰ کرتے ہو میرا ابراہیم تو یہودیت کے دین پہ نہیں تھا، نہ نصرانیت کے دین پہ تھا، نہ مشرکوں کے دین پہ تھا، وہ تو سب کو چھوڑ کے سب کو توڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ تو اس کے بعد یہاں سب سے پہلے عمرو بن لوہی نے یہ بت پیدا کیے، لات، عزا، منات، حبل اور اساف، نائلہ، یہاں بھی وہ بت آ گئے۔ اور ان بتوں کو کیا کیا گیا؟ کعبے کے اندر بھی رکھا گیا، کعبے کے دروازے میں بھی رکھا گیا، زمزم کے قریب بھی رکھا گیا، مقام ابراہیم کے قریب بھی رکھا گیا، صفا پہ بھی رکھا گیا، مروہ پہ بھی رکھا گیا، اور مختلف راستوں میں ان کے مندر بنائے گئے۔ جیسے عزا جو ہے اس کا سب سے بڑا مندر جو ہے مکے اور طائف کے درمیان میں تھا، کسی کا عثمان کے قریب تھا، کسی کا یمبو کے قریب تھا، انہوں نے بھی بڑے بڑے مندر بنائے ہوئے تھے۔ اور تھے یہ کون انسان تھے، مر گئے تو ان کی شکلیں بنائی گئی۔ جس خدا کا نام انہوں نے لات رکھا ہوا تھا، اصل وہ کیا تھا کہ رجل صالح یلد السوی کا بہت سارے بندہ تھا، اور حاجیوں کو ستو بنا بنا کے کھلایا کرتا تھا۔ جب مر گیا تو اب جناب پوجا شروع ہو گئی، جیسے عبد القادر جیلانی مر گیا اب قبروں میں سجدے شروع ہو گئے، معین الدین اجمیری مر گیا اب جناب اس کی قبروں پہ شرک شروع ہو گیا، اور بڑی بڑی دیگیں پکاتے ہیں، کہتے ہیں جناب آگ جل رہی ہو، دیگ گرم ہو، اس کے اندر چلے جاتے ہیں، پیر صاحب کی کرامت ہے وہ جلتا ہی نہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں ایک ناگ شاہ ہے، اس کا بھی مزار ہے، وہ کہتے ہیں یہ جتنے سانپ ہیں نا ان کا یہ مرشد تھا اور پیر تھا، ان کا 3 دن میلہ لگتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ سارے جنگل کے سانپ وہیں کٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا 3 دن میلے کے جو ہے نا اس میں وہ سانپ کاٹتے بھی نہیں، اللہ بھی آزماتا ہے نا اپنے بندوں کو۔ دیکھو نا کسی کی آنکھ پھڑکی، اس نے کہا کوئی بلا ہونے والا، جس کا عقیدہ نہیں ہے کچھ نہیں، جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، پھڑکے یا نہ پھڑکے۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ ان کو بھی اسی میں ڈال دیتا ہے کہ سانپ اس کے اوپر سے گزر جائے وہ ڈنگ نہیں مارتا، جب وہ 3 دن گزر جاتے ہیں اب سانپ ڈنگ مارتے ہیں، باقاعدہ اب بھی ہے۔ یہ آپ کے ملک میں بھی ہے، کوے والا پیر، درمیان میں بیٹھے ہر طرف کوے ہیں۔ ایک مدینہ شریف میں بھی ہوتے تھے بزرگ اللہ ہدایت، بلیوں والا پیر، کتوں والے تو خیر اب بھی بہت سارے ہیں جو کتے لڑاتے ہیں ریچھوں سے، یہ تو خیر ہمارے بڑے بڑے جو ہیں نا وہ سارے اس بیماری میں مبتلا۔ قوم ان کے پاؤں چومتی ہے، وہ کتے کو چومتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شرک کرتے ہو نا، میرا سجدہ چھوڑو گے تو میں کتے چمواؤں گا تم سے۔ اللہ بھی انتقام لیتے ہیں، میرا سجدہ چھوڑو گے تو ایک ایک درخت کے نیچے تمہیں سجدے کرواؤں گا، کبھی جمنا کا سجدہ، کبھی درختوں کا سجدہ، کبھی سانپ سامنے آ جاتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی سانپ دیوتا آ گیا۔ کیوں؟ اس نے کہا جی دیوتا مارتا ہے نا، یہ بھی ڈنگ مار کے مار دیتا ہے تو آدھا خدا تو یہ ہے نا، تو آدمی زہر سے مر جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح پھر یہ عقائد جو ہے ان سب کے وارث جو بنے ہیں وہ شیعہ ہیں، انہوں نے بھی 5 دن بنایا کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ۔ لیکن تم نے کبھی غور نہیں کیا میرا حضرت، دشمن بڑا چاہ 5 تن پاک یعنی باقی ناپاک، تم نے مسئلہ ہی نہیں سمجھا اس کا۔ وہ کہتے ہیں حضور کے صاحب ہمیں 5 تن پاک تھے، باقی تو پاک نہیں تھے، وہ تو حضور کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔
اس لیے ہمیشہ سمجھیں. تو انہوں نے پھر یہ رسمیں جاری کی کہ جی یہ جانور خدا کے نام پہ ہے، بتوں کے نام پہ ہے، اس پہ سواری نہ کرو، اس پہ بار برداری نہ کرو، اس کا دودھ کوئی نہ پیے، اس کا دودھ جو ہے نا وہ صرف ہمارا خدا پیے گا. ابھی جیسے ہندوستان کیا کرتا ہے، ان کا بھی ہے خدا دودھ پینا شروع ہو گیا. اچھا اتنا بھوکھا تھا کہ منوں کے حساب سے اوپر سے دودھ ڈالتے تھے وہ پی جاتا تھا. بعد میں رات کھلا کے نیچے ہاؤس بنایا ہوا تھا، پائپ لگایا ہوا تھا، اوپر سے ڈالتے ہوئے نیچے چل جاتا. لوگ کہتے کہ جی ہمارا دیوتا خدا دودھ پی رہا ہے. اب پکڑا گیا، ہاؤس بھی پکڑا گیا، پائپ بھی پکڑا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. باہر دعا کریں اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے. اگر جادو کی حالت میں جن سے کوئی وعدہ لیتا ہے، کون وعدہ لیتا ہے مجھے پتہ بھی تو ہو نا، وعدے لینے والا کون ہے؟ جن مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ اگر میں نے کم عقلی میں کسی کی بیعت کی تھی تو اب تو عقل ہے نا، کسی اللہ والے سے بیعت کر لو. زکات جس کو دیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا. حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جو سلام پڑھیں آپ سنتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ جواب بھی دیتے ہیں، اور جو دور سے درود شریف پڑھا جائے وہ پہنچایا جاتا ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، وہ طواف حج کا ہو، عمرے کا ہو، وداع کا ہو، ہر طواف کے بعد. امریکہ سے ایک لڑکی ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے، اس کا 5 سال کا بیٹا 5 سال کا بیٹا اس کا محرم نہیں ہوتا ہے. محرم کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتے. ایک آدمی ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا تو بہرحال بعد میں سجدہ بھی کرے اور سجدہ سہو بھی کرے. ایک آدمی رکعت بھول گیا وہ بھی سجدہ سہو کرے. اگر بالکل ہی یاد نہیں تو دوبارہ نماز پڑھے. یہاں پر عورتیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے جنازے گاہ میں عورت کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے بھائی. باقی نماز پڑھتی ہے پھر جنازہ اٹک جاتا ہے. قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل ہوتا ہے. ان کے نزدیک عصر کے بعد بھی نماز جائز ہے، فجر کے بعد بھی جائز ہے. حنفی مسلک والے جو ہیں وہ عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. لفظ ہو جو ہے اس سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. قرآن میں نہیں آیا. وہ تعلیم دیتے ہیں بلا وجہ بزرگوں پہ اعتراض نہ کیا کرو. جیسے بچے کو پڑھایا جاتا ہے نا بس اب بس تو کوئی لفظ نہیں نا، پھر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر جب پڑھ گیا انہوں نے الرحمن الرحمن الرحمن، پھر پڑھ گیا انہوں نے الرحیم الرحیم. اب اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ توڑ رہے ہیں کہ پڑھا رہے ہیں؟ جب وہ پکا ہو گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ مخلوق ایسی ہے اللہ کی، بس ان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ والوں پر اعتراض کرو، علماء پہ اعتراض کرو، ائمہ پہ اعتراض کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہن کو زکات دے سکتے ہیں. بہر اگر مالدار ہے، سونا چاندی اب تک تو نہیں دے سکتے. اگر غریب ہے بہن تو دے سکتے ہیں. اگر ہم کسی غریب کو گھر بنانا ہے یا علاج کرانا ہے، آپ زکات دیتے ہیں، اس کی مرضی، گھر بنائے علاج کرائے، تم پابندی نہیں لگا سکتے. ٹرسٹ جو ہے اس کو زکات دے سکتے ہیں. مجھے کیا پتا کون سا ٹرسٹ، اگر وہ صحیح کام کرتے ہیں تو دے سکتے. 60 ممبر 1700 ماہانہ ہر ایک دیتا ہے
عمرے کے لیے حرمہ قرآن اندازی ہوتی ہے، نام نکل آئے، باقی قسطیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ عمرے کے بعد جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے، سارے سر کے بال کٹوائیں۔ کہتے ہیں جی کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا، نیکی اور بدی اگر برابر ہو جائیں کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی، جدھر بھیج دیں۔ ایک مسجد نے نماز پڑھائی، 4 رکعتوں کے بجائے 3 رکعت غلطی سے پڑھا دی، بتایا گیا 1 رکعت تھی اور سیدھا صاف کیا، ٹھیک ہے، ان کے مسلک شافعی میں جائز ہے، آپ کی نماز بھی ٹھیک ہو گئی۔ اگر مسجد عائشہ سے آدمی ہر 2 دن کے بعد عمرہ کرے، سر مڈانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر ایک آدمی نے 4 لاکھ کی گاڑی دی، 1 سال کی ادھار میں 6 لاکھ میں بیچ دی، وہ جائز ہے۔ بہرحال قسطوں میں لینا دینا جائز ہے۔ نماز میں پانچے فولڈ کرنا، پانچے لمبے رکھنا ویسے ہی حرام ہے، تو اگر لمبے ہیں تو کم از کم نماز میں تو ٹھیک کر لو۔ میری بہن ہے، خاوند فوت ہو گیا، بیٹے محنت مزدوری، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ زکوٰۃ جو ہے بہن کو دے سکتے ہو، صرف بیٹی، بیٹی کی بیٹی، ماں، ماں کی ماں، باپ، باپ کا باپ، ان کو نہیں دے سکتے، باقی ہر رشتے دار کو دے سکتے۔ طلاق 1 دفعہ کہو تو رجیع ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، 2 دفعہ کہو تو ہو جائے گی بائنہ، اور 3 دفعہ کہو تو مغلظہ۔ خانہ کعبہ پہ نظر پڑے، ضعیف روایت ہے لیکن ہے تو صحیح نا، ضعیف روایت بھی فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اتنی ضد ہے نا تو جتنی حدیث کی کتابیں ان سے ضعیف حدیثیں نکال دو، پھر مجھے بتاؤ بچتا کیا ہے۔ ان نے کیوں لکھی ہیں؟ اتنے بڑے محدثین نے کیوں کتابوں میں لکھی؟ ان کو پتہ ہے عقائد الگ ہوتے ہیں، احکام الگ ہوتے ہیں، فضائل الگ ہوتے ہیں۔ تمہیں جب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو صرف اعتراض کرنے کا پتہ ہے نا۔ بہرحال وہ جو روایت ہے وہ یہ، جب آدمی اپنے ملک سے آئے اور پہلی بار نظر ڈالے، بعض علماء کہتے ہیں جتنی دفعہ بھی آئے نظر ڈالے، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے۔ کسی اسلامی ملک میں اور اسلامی بینک میں پیسے رکھے جائیں، بالکل جائز ہے۔ اگر ایک آدمی امام ہے، موبائل دیکھ کے پڑھے، ناجائز ہے۔ امام کو بھی سبحان اللہ پڑھے گا، بالکل پڑھے گا۔ اگر دوران احرام آدمی حمام میں جاتا ہے اور چادر اتار دیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، بدن کو، کپڑے کو نہیں لگا سکتے۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے، میری بہن آتی ہے تو میری بیوی اس سے بات چیت نہیں کرتی، اللہ ہدایت ہے، کیا ضروری ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کو؟ نہیں کرتی، تم بھی نہ کرو، بس السلام علیکم۔ وقت گزر جائے گا، اسی کو جھگڑا بڑا ہوگا تو پھر لڑائی ہو جائے گی۔ تم کہو گے بھائی بہن سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہتے میری شادی تمہارے ساتھ ہے، بہن کے ساتھ کیا ہے؟ بیعت کرنا درست ہے اگر مرشد جو ہے وہ سنت پہ عمل کرنے والا ہو۔ حرم شریف میں آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ نظر نیچے رکھیں، جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو حکم دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ بس یہ اللہ نے پپلیاں کیوں دی ہیں؟ اسی لیے تو دی ہیں کہ اس کو پردے میں ڈال دو۔
زبان دی ہے تو اس کو بند کرنے کے لیے ہونٹ بھی تو دیے ہیں نا کہ بک بک نہ کرو، قرآن پڑھو۔ اکثر لوگ حرم میں سو جاتے ہیں، اگر سو جانے کے بعد نیند آ جائے، چاہے جھٹکا بھی آ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نیند نہ آئے ویسے سوتے رہیں۔ حیض اور نفاس والی عورتیں کعبے کا طواف تو نہیں کر سکتی۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کعبے کا طواف کر چکی تھی اور بعد میں حیض آیا تو صفا دوڑ سکتی ہے، لیکن اب صفا نہیں دوڑنی چاہیے، اب صفا مسجد کے اندر داخل ہو گئی ہے، اب صفا میں آگے بیٹھ بھی نہیں سکتی، باہر کھلے میدان میں بیٹھی رہے، کعبہ شریف دیکھتی رہے۔ حرم کی حدود تو پورا مکہ حرم ہے، یہ ہوٹلوں میں جو رہتے وہ بھی حرم ہے، مسجد الحرام میں نہیں آ سکتی۔ والدین کی طرف سے طواف یا عمرہ کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا دریج المتحیرین یا مفرح المحزونین یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 علیک توکلنا والیک انبنا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں ان کو رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، تحفیظ ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔